حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ابلیس 7ویں آسمان تک جایا کرتا تھا اور آسمان کی باتیں سنا کرتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے اس کو 3 آسمانوں تک جانے سے روک دیا، لیکن 4تھے آسمان تک شیطان جایا کرتا تھا۔ لیکن جب رسول خدا پیدا ہو گئے تو اسے اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانوں سے روک دیا۔ دوسری طرف روح زمین پر اہل قریش نے یہ دیکھ کر کہا کہ دنیا کے ختم ہونے اور قیامت آنے کا وقت آ گیا ہے، جیسا کہ اہل قریش نے سنا تھا جو اہل کتاب ذکر کیا کرتے تھے۔ عمرو بن امیہ جو زمانہ جاہلیت میں سب سے زیادہ صاحب علم اور جاننے والا تھا، اس نے کہا کہ وہ مشہور ستارے جن سے لوگوں کو گرمی اور سردی کے زمانے کا پتہ چلتا ہے، اگر ان میں سے ایک ستارہ ٹوٹ کر گر پڑے تو اہل قریش تم لوگ سمجھ لینا کہ تمام مخلوق کے ہلاک ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور ہاں اگر وہ ستارے اپنی جگہ پر برقرار رہے اور کوئی دوسرا ستارہ ظاہر ہو گیا تو کسی عجیب و غریب امر کے ظاہر ہونے کی علامت ہے۔ جس دن صبح کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو جہاں جہاں بت تھے سارے کے سارے منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ کسرا بادشاہ عجم کے محل کو زلزلے کی طرح جھٹکا لگا، اس کے 14 کنگریزے گر پڑے اور دریائے سادہ جس کو اہل قریش پوجتے تھے وہ خشک ہو گیا، اور جو دریا خشک تھے ان میں جل تھل ہو گیا۔ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں نزول ہوا اسی رات عالم مجسوس نے جو بڑے بڑے عالم تھے خواب میں دیکھا کہ چند اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچتے ہوئے دریائے دجلہ سے گزرے اور ان کے پانیوں میں داخل ہو گئے، تاکہ کسرا درمیان سے ٹوٹ کر 2 حصوں میں ہو گیا۔ دجلہ کا پانی اس کے محل میں داخل ہو گیا۔ اسی رات ایک نور حجاز کے چاروں طرف سے ظاہر ہوا اور تمام عالم میں پھیل گیا، اور ہر بادشاہ کے تخت اس صبح جس میں رسول خدا پیدا ہوئے سرنگو ہو گئے، اور تمام بادشاہ گونگے ہو گئے اور بات نہیں کر سکتے تھے۔ کہنوں کا علم ضائع ہو گیا، سحروں کا سحر باطل ہو گیا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اپنے ہاتھوں کو آپ نے زمین پر رکھا، آپ نے اپنے سر انور کو آسمان کی طرف بلند کیا اور چاروں طرف نظر کی، آپ کے جسم سے ایک نور نکلا جس نے تمام چیزوں کو روشن کر دیا۔ اس کی روشنی میں بی بی آمنہ نے شام کے محل دیکھے۔ بی بی آمنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ایک آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا کہ بہترین خلق پیدا ہوا ہے، اس کا نام بی بی آمنہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھو۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب کے پاس لے کر جایا گیا تو عبد المطلب نے ان کو گود میں اٹھا کر فرمایا کہ میں اس خدا کا شکر گزار اور حمد و ثنا کرتا ہوں جس نے مجھے ایسا خوبصورت فرزند عطا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب عبد المطلب نے اپنے ہاتھوں سے ارکان کعبہ کے اسما کا تعویذ بھی پہنایا اور آپ کے فضائل میں چند اشعار جناب عبد المطلب نے کہے۔ دوسری جانب شیطان نے اپنی اولادوں کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ جب شیطان کی اولادیں اکٹھی ہوئی تو شیطان کی اولادوں نے اپنے بڑے سے پوچھا کہ تمہیں آج پریشانی کس بات کی ہے؟ ابلیس کہنے لگا کہ آج میں زمین و آسمان پر تخیر دیکھ رہا ہوں، کوئی بڑا حادثہ زمین پر واقع ہوا ہے، کیونکہ جب سے آسمان پر جناب عیسیٰ گئے ہیں آج تک میں نے ایسا تغیر نہیں دیکھا۔ ابلیس نے اپنی اولاد کو حکم دیا جاؤ زمین اور آسمان میں پھیل جاؤ اور دیکھو کیا واقعہ رونما ہوا ہے، کون سا نیا امر ہوا ہے۔ ابلیس کے کہنے پر سارے کے سارے شیطان منتشر ہو گئے، لیکن کچھ دیر بعد واپس آ گئے۔ شیطان سے سارے کے سارے اس کی اولاد والے کہنے لگے ہمیں تو کچھ عجیب و غریب نہیں معلوم ہوا۔ ملعون کہنے لگا کہ اب میں خود زمین کے اوپر جاؤں گا اور اس نئے امر کو ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ چنانچہ ابلیس روانہ ہوا اور تمام دنیا میں گشت کرتا ہوا بالآخر کعبہ کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ فرشتے اس کے چاروں طرف جمع ہے، تو اس نے کعبے کے اندر داخل ہونا چاہا، لیکن فرشتوں نے ملعون کو کعبے کے اندر داخل ہونے سے منع کر دیا اور کہا اے ملعون یہاں سے نکل جا، یہاں تیری کوئی جگہ نہیں ہے۔ ابلیس کعبے کے بعد کوہ ہیرا کی طرف روانہ ہوتا ہے اور کوہ ہیرا میں داخل ہونا چاہتا ہے، لیکن جناب جبریل نے ابلیس کو ڈانٹ کر کہا اے ابلیس نکل جا۔ ابلیس نے کہا اے جبریل بس اتنا بتا دو کہ آج رات زمین پر کون سا نیا امر واقع ہوا ہے۔ جناب جبریل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے مالک آج رات پیدا ہوئے ہیں۔ شیطان نے پوچھا کیا مجھے بھی ان سے کچھ فائدہ ہوگا؟ جناب جبریل نے فرمایا نہیں۔ جناب جبریل کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد ملعون ابلیس بھٹکتا پھرتا رہا اور اپنی قسمت کو کوستا رہا۔ سامعین قدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جو معجزات ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو سن کر سمجھ
کر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔